برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی امت بنایا اور قرآن کریم کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اسے عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے ہمارے بیچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر کے امت کو سنایا اور اسی طرح سے اس کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو، اس کی تفسیر کو اپنی امت کے سامنے کھول کھول کر کے بتلایا۔ اسی طرح سے جو بھی پیچیدگیاں ہو سکتی تھیں اس کا بھی ازالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے فرمایا، اور اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کو عمل کر کے، برت کر کے بتلایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت پر، اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا اس کے لیے کتاب بھیج دی، اور کتاب بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا، اسے سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کن چیزوں میں ہے اسے سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کن اعمال میں ہے، عقائد میں ہے، سلوک میں ہے، افعال میں ہے، حرکات و سکنات میں ہے، ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے سمجھانے کے لیے اپنا پیغامبر، اپنا رسول بھیجا، اور پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام من و عن اللہ کی بندوں تک، اپنی امت تک پہنچایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں اور اللہ عز و جل ہم سے ہماری بدعقیدگیوں کا، ہماری بدعمالیوں کا، ہمارے برے اخلاق کا، برے سلوک کا اگر محاسبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم نے یہ سارے کام کیوں کیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تیری رضا کیا ہے، تو کون سے ایمان و عقائد پسند کرتا ہے، کون سے اعمال تیری رضا کے ہیں، کون سے کام تیری خوشنودی کے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، اس لیے ہمیں جو سمجھ میں آیا ہم نے خود سے کر لیا۔ کل قیامت کے دن یہ کہنے کی ہمت ہمیں نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت ہم پر قائم ہو جائے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی تو شاید حجت نہ قائم ہو پاتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے اتارنے پر اکتفا کرتا، اسے سمجھانے، اس کی تفسیر، اس کی بیان، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اگر اپنا پیغامبر نہ بھیجتا، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود، اللہ تعالیٰ کی مراد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو ہم نہ سمجھتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامبر کو بھی بھیجا، اور اپنے پیغامبر کے بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام اتار دیا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرا فرمان ہے، اسے اسی طرح سے اپنی امت کے لوگوں کو، میری بندگان کو سمجھا دو جیسے مجھے منظور ہے، جیسے مجھے مطلوب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کا جو آخری درجہ ہو سکتا تھا وہ ہم پر قائم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کریم بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال ہمارے سامنے ہے، جو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو اترا ہے، اس کلام کی عملی تصویر اگر تم چاہتے ہو کہ دیکھو تو میری زندگی دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے سونے جاگنے میں،
آپ کے سفر حضر میں، آپ کے صلح و جنگ میں، آپ کی خلوت میں جلوت میں، ہر طرح کی پوری جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین آئیڈیل ہے، خوبصورت نمونہ ہے، بہترین قدوہ اور مثال ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کریں۔ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی ہے، اس کی تفسیر اگر اٹھا کر کے دیکھیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله وتقریراته۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، آپ کے اسوے کے سلسلے میں، آپ کے آئیڈیل کے سلسلے میں، آپ انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہیں، اس حوالے سے فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ، یہی لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑا اصول ہے، ایک بہت بڑا پرنسپل ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا ہے، آپ کو آئیڈیل بنانا ہے، آپ کو نمونہ بنا کر کے چلنا ہے، آپ کے سیمپل کو دیکھ دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اسی طرح سے عمل کرنا ہے، اسی طرح سے بولنا ہے، اسی طرح سے عقیدہ رکھنا ہے، اسی طرح کا سلوک ہونا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سب ایک بہت بڑا اصول اور ایک پیمانہ ہے، ایک پرنسپل ہے اس مقصد کے لیے کہ جو بھی اللہ کے نبی کا قول ہے، جو بھی اللہ کے نبی کا فعل ہے، جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال ہیں، جو بھی آپ کے تصرفات ہیں، جو بھی آپ کے تقریرات ہیں، یعنی جو بھی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے ڈانٹا نہیں، تنبیہ نہیں کیا، منع نہیں کیا، ان تمام چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، سمپل بنانا ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز باہر نہیں جائے گی میرے بھائیوں، ہمارا ایمان بھی، ہمارا عقیدہ بھی، ہماری عبادات بھی، ہمارے معاملات بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، ہمارا کھانا پینا بھی، ہماری سیاست اور ہمارا نظام زندگی بھی، ہمارے بیچ میں جتنے بھی اعمال اخلاق کے کام ہو سکتے ہیں، سب کے سب ساری کی ساری چیزیں، اس تمام چیزوں میں ہر زندگی کے تمام تر گوشوں میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے نام، ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو ایک نمونہ چاہیے، ایک سمپل چاہیے جسے دیکھ کر کے زندگی گزارو، اور اسی طرح سے اپنا ایمان، عقیدہ، عمل، عبادات، اخلاق، کردار، سیاسیات اور ایسے ہی عقود، معاملات، لین دین، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خرید فروخت وغیرہ، اور اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ساری چیزیں، زندگی کی تمام چیزیں تمہارے لیے یہ نمونہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ اے امت کے لوگوں یاد رکھو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اس قرآن کریم کو کھول کھول کر کے سمجھانے کے لیے، سب سے پہلے تو اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے آپ کو سنانے کے لیے، اس کے بعد اس کے معانی کو سمجھانے کے لیے، اس کے بعد اس کے ذریعے سے اس کو تمہاری زندگیوں میں نافذ کر کے تمہاری ایمان عقیدے کا، تمہاری عبادات کا، تمہارے معاملات کا، تمہارے اعمال و کردار کا تزکیہ کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے، تمہاری ظاہری گندگیاں اور باطنی گندگیاں سب کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اس مشن پر لگا ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تین الفاظ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد آیتوں میں بیان فرمائے ہیں کہ نبی کا مشن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا کلام پڑھ کر کے سنائیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک صاف کریں۔ ان آیتوں کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں جو بھی چیزیں قابل ملاحظہ ہیں، قابل اعتراض ہیں اور غلطیوں کی ہیں، گناہوں کی ہیں، معصیات کی ہیں، ان تمام آلائشوں سے اپنی امت کے لوگوں کو پاک صاف کریں، انہیں قرآن کریم سکھائیں، انہیں حکمت کی تعلیم دیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ اسی کو اگر سمیٹ کر کے ایک نام دے دیا جائے تو وہ ہے حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جس کو ہم دور نبوت کہتے ہیں، 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مشن تھا جس پر آپ برابر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے
اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس دنیا کو نہیں چھوڑا جب تک کہ تمہاری بھلائی کی ساری باتیں تمہیں نہیں بتلا دیا، جب تک کہ تمہارے لیے نقصان دہ ساری باتیں جو تھی اس سے تمہیں آگاہ نہیں کر دیا۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت میں، ایک لمبی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں فرماتے ہیں، شروع ہی کے اندر، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی رسول کو بھیجا، جس کسی نبی کو بھیجا، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امتوں کو وہ تمام بھلائیوں کی باتیں بتلا دیں جو ان کے لیے خیر کی ہیں، بھلائی کی ہیں، نیکی کی ہیں، اجر و ثواب کی ہیں، دنیا میں عزت اور کامیابی کی ہیں، آخرت میں جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی ہیں، وہ تمام باتیں بتلا دیں اور ان تمام چیزوں سے آگاہ کر دے جو امت کے لیے اس دنیا میں برائی کی ہیں، گناہ کی ہیں، معصیت کی ہیں، ذلت کی ہے، پسپائی کی ہے، رسوائی کی ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں داخل کرنے کا سبب ہے۔ ایسی تمام باتوں سے امت کو آگاہ کر دے، یہ ہر نبی کی ذمہ داری تھی، اور اس مشن پر خود آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور آپ اس سلسلے کے خاتم بن کر کے آ گئے۔ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور جو بھی اگر کوئی آئے گا، آنے کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سیأتیکم ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 30 لوگ میرے بعد تمہارے بیچ میں آئیں گے، 30 لوگ جو دجال ہوں گے، یعنی فریب دینے والے ہوں گے، دھوکے میں ڈالنے والے ہوں گے، اور ایسے ہی حد درجہ جھوٹے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، آخری امت ہے، اور اسی کے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ آپ کی سیرت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے میرے بھائیوں ایک نمونہ ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا اقرار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معترف ہو کر کے اسلام کی چھاؤں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بچائے، اور اللہ عز و جل لوگوں کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کی دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ہیں، بہت زیادہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، پورا کا پورا قرآن کریم اول تاخیر، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں عملی طور پر موجود ہے، عملی تطبیق ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے، تحریر میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے، الفاظ میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے، تعبیرات میں ہے، آیات میں ہے، وہی سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھلا ہوا ہے۔ جسے قرآن کریم کو عملی طور پر دیکھنا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے، آپ کی سیرت کا آئینہ دیکھ لے۔ اپنی اصلاح کرنا ہے تو سیرت رسول کا آئینہ دیکھ کر کے اپنے گرد و غبار کو دیکھ لے، اپنے چہرے پر، اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، سلوک پر، اخلاق پر جو کچھ بھی میل کچول ہے، میل کچیل، دھول ہے، گرد و غبار ہے، ان سب کو دیکھ کر کے سیرت کے آئینے میں اپنی اصلاح کر لے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا معاملہ۔ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ حیثیت ہے۔ آپ یہ جانیں کہ ایک شخص کی بایوگرافی ہوتی ہے، ایک شخص کی زندگی ہوتی ہے، تاریخ میں اسے لکھا جاتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا اور پھر کیا کیا کرتے ہوئے اس کے بعد اخیر میں اس کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ یہ ہر آدمی کا تو ہو سکتا ہے، کسی بھی آدمی کا ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کی سیرت کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، آپ کی زندگی کوئی تاریخ کے حوادث نہیں ہے، آپ کی زندگی کوئی ہو جانے والا ایک شخص کی بایوگرافی میں، اس کی زندگی میں جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، جو بھی اتار چڑھاؤ ہے نا، جو کچھ بھی چیزیں پیش آتی ہیں، بس اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے بس، اور اس کا تعلق اسی دور سے ہوتا ہے، اسی زمانے سے ہوتا ہے جس زمانے میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اکثر مختلف ہے، کیونکہ آپ کی زندگی گرچہ ایک دور میں گزری ہے لیکن صرف اور صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہے، وہ تاریخ کے واقعات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آئیڈیل ہے جس کو اس زمانے کے بعد سے لے کر کے متصل بات
صحابہ کے دور میں، اس کے بعد تابعین کے دور میں، اس کے بعد تبع تابعین کے دور میں، اس کے بعد تبوء الاتباع کے دور میں، اور ایسے ہی گزرتے گزرتے آج 1444 ہجری میں، اور اس کے بعد 45-46 اگلی صدی، اس کے بعد الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اسی کو آئیڈیل بنا کر کے ہم کو، آپ کو، فلاں کو زندگی گزارنا ہے۔ وہ ایک واقعات نہیں ہے تاریخ کے، بایوگرافی نہیں کہ آئی اور ختم ہو گئی، یہ وہ بایوگرافی ہے جو دین ہے، یہ وہ سیرت ہے جو زندگی کے اندر عمل میں لانا ہے۔ یہ زندگی عام زندگیوں سے مختلف ہے، آپ کی سیرت عام سیرتوں سے مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بڑی ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے امتیازات ہیں جو دنیا کے کسی شخص کی سیرت میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اب پوچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام المؤمنین آپ ذرا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو لفظ ہے نا، اخلاق کے لفظ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اخلاق کا ایک معنی تو وہ ہے جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یعنی اچھا تعامل، اچھا رہن سہن، اچھا بیہیویئر، آدمی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، کسی کے خلاف حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، کینہ کپٹ نہ رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں اخلاق کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اخلاق کا یہ ہے کہ اخلاق یعنی سیرت رسول، آپ کے اخلاق یعنی آپ کی سیرت، پوری زندگی کے بارے میں بتلائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، یعنی گویا کہ اخلاق بمانا سیرت ہے، اخلاق بمانا کردار ہے، اخلاق بمانا زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ کا عقیدہ کیسا، آپ کا ایمان کیسا، آپ کی عبادات کیسی، فرائض کیسی، مستحبات اور نوافل کیسی، آپ کا کاروبار کیسا، آپ کا بازار میں جانا آنا کیسا، آپ کا گھریلو معاملات میں رہن سہن کیسا، آپ کا صحابہ کے ساتھ تعامل کیسا، آپ بحیثیت شوہر کیسے، آپ بحیثیت باپ کیسے، آپ بحیثیت امت کے نبی اور رسول کیسے، آپ کا اسوہ ہر چیز کے اندر آپ انتظامات کے معاملات میں کیسے تھے، آپ صحابہ کرام کے درمیان جو تعامل ہوتا ہے داخلی، اس میں آپ کا رویہ کیسا تھا، ان تمام چیزوں کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ یہی سوال کیا تھا صحابی رسول نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہا تھا ذرا آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے جواب بھی ویسے ہی دیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے اور مختلف روایتوں میں صحیحین کے علاوہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ پہلے سوال کیا، سوال کا جواب دینے کے لیے سوال کیا، پوچھا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن کریم بھی پڑھتے ہو؟ کہا بلا، ہاں ام المؤمنین، کیوں نہیں، قرآن کریم تو پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ کہا جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ کی سیرت اور کردار جاننا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا چاہتے ہو، آپ کا کردار جاننا چاہتے ہو کہ کیسے آپ نے نبوت کے آغاز سے لے کر کے مرتے دم تک زندگی گزاری ہے، تو اس کا آئینہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی قرآن کریم کی تطبیق تھی آپ کی زندگی، اسی قرآن کریم کی عملی تصویر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب قرآن کریم کے اندر کیا ہے، جو ہے وہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایمان ہے، قرآن کریم کے اندر توحید ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، قرآن کریم کے اندر ایمانیات کے 6 ابواب ہیں، قرآن کریم کے اندر اسلام کے 5 ارکان ہیں، قرآن کریم کے اندر میرے بھائیوں ایمان و عقائد کے بعد عبادات کے احکام ہیں، مسائل ہیں، حلال و حرام ہیں، قرآن کریم کے اندر نظم زندگی، اقتدار، اختیار، سیاست کیسے ہوگی اس کی بنیادیں سمجھائی گئی ہیں، قرآن کریم کے اندر اخلاق بتلائے گئے، قرآن کریم کے اندر کھانے پینے کے آداب بتلائے گئے، قرآن کریم کے اندر بول چال کے آداب سکھلائے گئے۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے سب کی عملی تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اختلاف تو ہونے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، اختلاف بمعنی افتراق، یعنی ایسا اختلاف جس کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس کی نوبت تو آنی نہیں چاہیے تھی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اختلاف ہو گیا، اختلاف کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے امت میں بہت سارے، لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت آئینہ ہے، قرآن کریم کی عملی تصویر ہے۔
عملی تصویر ہے. پورا قرآن کریم عملی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت پاک میں ڈھلا ہوا ہے، رچا بچا ہوا ہے. عملی طور پر جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے. اتنی ساری خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ایک بات تو بنیادی یہ تھی کہ یہ عام سیرتوں سے مختلف ہے. عام سیرتوں سے مختلف ہے کیونکہ اس کا تعلق ہر دور میں ہے، ہر زمانے میں ہے، اور زمان مکان کی قید کے بغیر یہ آئیڈیل ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام زندگی، عام بایوگرافی نہیں، بلکہ اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو قرآن کریم کے الفاظ میں اسوہ کہا گیا. اسوہ یعنی جس کو نمونہ بنا کر کے چلا جائے، جس کو نمونہ بنا کر زندگی گزاری جائے. نمونہ عقیدے میں، نمونہ ایمان میں، نمونہ عمل میں، نمونہ عبادات میں، نمونہ اخلاق میں، نمونہ کردار میں، نمونہ سیاست میں، نمونہ حکومت میں، نمونہ چلنے پھرنے کھانے پینے تمام تر معاملات میں نمونہ. تو اللہ کے نبی رسالت والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت حقیقت میں قرآن کریم کا آئینہ ہے. اور پورا اسلام اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں عملی شکل میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. اسی لیے علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر فرمایا تھا. شرح السنہ جو علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور جس میں عقیدہ کتاب و سنت، عقیدہ سلف کو جمع کیا گیا ہے. میرے بھائیوں 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 329 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 4 صدی ہجری کے امام ہیں، عالم ہیں. اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر لکھتے ہیں السنہ الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام. اسی چیز کی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام سنت کا نام ہے. اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے. یعنی گویا کہ اسلام اگر جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی دیکھنی ہے. اللہ کے نبی زندگی کو اگر کوئی نام دینا ہے تو وہ اسلام ہے. میرے بھائیوں تو اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے. کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، کیونکہ جس کو اسوہ بنایا گیا وہی پوری اسلام کو اپنے عمل سے، اپنے سلوک سے، اپنے کردار سے امت کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اپنے تو اپنے ہیں، پرائے بھی اس کے معترف ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اعتراف اور اپنے نبی کی رسالت کے لیے بھی میرے بھائیوں آمادہ کر دیا اور وہ اسلام کی چھاؤں میں داخل ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کی اسلام کی عملی تصویر سیرت کے اندر ہے. زندگی کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی معاملے میں ہماری اور آپ کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں اس مسئلے میں کیا ہوا تھا، اس معاملے میں کیا ہوا تھا، اس سلسلے میں سیرت میں کیا نمونہ ہے، سیرت میں کیا آئیڈیل ہے، سیرت میں کون سی مثال ہے، سیرت میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی موجود ہے. یہی ہماری اور آپ کی چیز تھی. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں اور عملی طور پر اس سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائیں. عام طور پر ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے، ہم کبھی کبھی بہک جاتے ہیں اور بہکتے ہیں تو اپنی سوچ کو لے آتے ہیں. عام طور پر آج کل کی دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ عام طور پر عقلانیت، مادیت یعنی ظاہری چیز جو دکھائی دیتی ہے ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اس اعتبار سے ہر چیز کو پرکھتے ہیں. تو شیطانی لعین کہیں کہیں ہمیں اپنے دین کے مسئلے میں بھی اپنی عقل کو اس طرح سے داخل کرنے کا میرے بھائیوں داخل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے کہ پھر ہم سیرت کے آئینے سے باہر نکل جاتے ہیں، سیرت کے آئینے سے باہر نکل جاتی ہے، ہماری صورتحال ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا تھا ما بقی شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد بین لکم. کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے، کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہے، مگر یہ کہ اسے کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے، کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے. وہی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن کریم اتارا ہے آپ کے اوپر تاکہ آپ انسانیت کے سامنے کھول کر کے بیان کریں. آپ نے کھول کر کے بیان کر دیا، زبان سے بھی بیان کیا اور عمل سے بھی بیان کیا، اپنے کردار سے بھی اسلام کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اب جنت میں جانے کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک نہ آئی ہو، اور جہنم سے بچانے والا کوئی نقطہ بلکہ دور کرنے والا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی یا جس سے بچنے کے لیے ہمیں تلقین نہ کی گئی ہو، آگاہ نہ کیا گیا ہو، متنبہ نہ کیا گیا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ، تمہارے لیے کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں
سیرت کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہے؟ سیرت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ سیرت شامل ہے۔ شامل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گوشہ بچا نہیں۔ عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاسیات، سب کا سب سیرت میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسی دوسری روایت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں بھلائی کے سارے کام بتلائے اور برائی کے سارے کاموں سے آگاہ کر دیا۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے یہاں تک کہ وما من طائر یطیر بجناحیہ یا یقلب جناحیہ فی الہوا الا وقد آتانا منہ علما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سمجھایا، اتنی باتیں بتلا دی ہمیں کہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہمیں ایسی بتلانی چاہیے جو ہمارے لیے دنیاوی زندگی گزارنے میں بہتر ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور مغفرت ملنے کا سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم عطا فرمایا۔ سیرت کا آئینہ بڑا عجیب و غریب آئینہ ہے، کچھ باقی نہیں ہے، ساری اچھائیاں جو کرنے کی ہے رہنمائی موجود ہے، ساری برائیاں جس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس سلسلے میں بھی تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ربانی ہے۔ سیرت رسول کا سرچشمہ، اس کا خزانہ، اس کا سورس بھی ربانی ہے، اور اس کا ٹریک بھی ربانی ہے، اس کا راستہ، اس کا منہج بھی ربانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی خصوصیات میں سے ایک بہت بنیادی خصوصیت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ تلاش کریں۔ آپ کی سیرت کے میرے بھائیوں صفحات میں ہم تلاش کریں اس کا آئینہ۔ عقیدے کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی عملی زندگی عقیدے کے حوالے سے ہم مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلاش کر کے دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عقیدے کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتلایا، صحابہ کرام کو نہیں سمجھایا، باریک مسئلہ بھی اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا مشن جو سارے انبیاء کا تھا، اور اسی مشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم رہے، بلکہ اس سلسلے کا اختتام آپ کے ذریعے سے ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ عبادت صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہونی چاہیے۔ عبادت کا کوئی چھوٹا سا کام، معمولی کام، باریک کام بھی کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو، وہ جاندار ہو کہ بے جان ہو، وہ زندہ ہو کہ مردہ، کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھایا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا۔ لوگ حبشہ گئے صحابہ کرام، اور حبشہ میں جا کر کے دیکھا، کیونکہ نصرانی تھے وہاں عیسائی، تو دیکھا کہ وہاں کے جو نصرانی جو ہیں وہ اپنے پادری کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے احترام میں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے واپس آئے تو یہ احترام کا انداز، یہ تعظیم کا انداز دیکھ کر کے مبہوت ہو گئے، اور جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سے کہا ساتھیوں نے، اے اللہ کے نبی، ہم نے دیکھا ہے حبشہ کے اندر کہ لوگ اپنے پادری کا، اپنے بطریق کا، اپنی قسیس کا سجدہ کرتے ہیں، افلا نسجد لک، تو کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ، سجدہ تو میرے لیے نہیں ہو سکتا ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ حق صرف اور صرف رب ذوالجلال کا ہے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں سجدہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر کسی کے لیے کسی کا سجدہ اگر روا ہوتا رب ذوالجلال کے در کے سوا، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ اپنی شوہر کا سجدہ کرے۔ یہ سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ کہو جو صرف اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ میرے بھائی، آج کیا ہم نے اپنے عقیدے کے اندر ایسے بہت سارے مسائل نہیں داخل کر لیے جس سے شرک لازم آتا ہے؟ میرے بھائی، کتنے ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شامل کر دیا گیا، حضرت علی کو شامل کر دیا گیا، یہی نہیں بلکہ صحابہ کے بعد میرے بھائی بہت سارے امت کے علماء ائمہ کو شامل کر دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ آئینہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیرت کا ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی اجر کا کام، ثواب کا کام ایسا ہے نہیں جس کی رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا ذہن جاتا ہے
ہمارا ذہن جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ہمارا ذہن جاتا ہے کہ اس میں اچھا ہے، اس میں اچھا ہی تو ہے، برا کیا ہے؟ برا کیا ہے اس میں؟ یہ تو نماز ہے، یہ تو تلاوت ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو ذکر ہے، یہ تو سبحان اللہ الحمدللہ ہے مثال کے طور پر، اس میں برا کیا ہے؟ سجدہ ہی ہے، رکوع ہی ہے، اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے، تو اس میں کون سی بری بات؟ یہ عام طور پر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے، لیکن یہ نقطہ نہیں چلے گا، یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ ہمیں آئینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے۔ اچھا جو کچھ تھا سب بتا دیا اللہ کے نبی نے، اور برا جو کچھ تھا سب سے ڈرا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں برا کیا ہے، ہمیں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں برا کیوں نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو برا اور کسی چیز کو بھلا نہیں بنا سکتے۔ آپ دیکھیے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید التابعین کہتے ہیں، سید التابعین کہتے ہیں، سید التابعین۔ میرے بھائیوں، ایک شخص فجر کی اذان کے بعد، یعنی صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بعد اذان فجر ہوتی ہے اور سحری کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، صبح صادق جب ہو گئی، اذان ہو گئی، تو اب ظاہر کی فجر کی نماز کی تیاری ہونی ہے، ہمیں سنت پڑھنی 2 رکعت، اس کے بعد پھر فجر کی فرض نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت۔ ایک شخص کو دیکھا کہ کئی رکعتیں پڑھتے جا رہا ہے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھتے جا رہا ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا بس نمازیں پڑھ رہا تھا۔ کہا کتنی رکعت؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت کی کیا بات ہے؟ نماز ہی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قوما ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ کہا کتنی رکعت؟ کہا آپ بار بار رکعت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا۔ کہا میرے نبی نے تو 2 رکعت پڑھی ہے صرف اور صرف، فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ 2 رکعت ہیں، اس لیے یہ کام مت کرو، ایسا مت کرو، 2 ہی پڑھا ہے نبی نے تو تم 2 ہی پڑھو۔ اس شخص نے فوراً سوال کر لیا، اس نے کہا یا سعید بن المسیب ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اے ابو عبد الرحمن یہ بتلائی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں نا، اللہ کے نبی نے 2 پڑھا ہے نا، لیکن جو کچھ اس 2 میں پڑھا ہے وہی میں دوسری 2 میں پڑھ رہا ہوں، وہی سب کچھ تیسری 2 میں پڑھ رہا ہوں، وہی سب کچھ چوتھی 2 میں پڑھ رہا ہوں، یعنی جو کچھ بھی ہے سیم وہی تو ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہوں، تو کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ مجھے منع کر رہے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے ایک قاعدہ کلیہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جواب کیا دیا؟ انہ لا يعذبك الله على الصلاة وانه ولكنه يعذبك على خلاف السنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب تو نہیں دے گا، لیکن خلاف سنت کرنے پر تمہیں عذاب دے گا۔ نماز ضرور ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، نماز ضرور ہے لیکن نبی کا اسوہ نہیں ہے، نماز ضرور ہے لیکن نبی کی سیرت چھان کے دیکھ لو، تمہیں 2 رکعت سے زیادہ 4 رکعت سنت فجر کی نہیں ملے گی۔ تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ تمہارا سوال غلط ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھو میرے بھائیوں، آخری بات کہہ رہا ہوں 1-2 منٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آج عقیدے کے مسئلے میں کتنا اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا لے لیا؟ لا حاکم الا اللہ، حاکمیت ربوبیت کے اندر داخل ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو نہ جانے کتنے کاموں کو نیک سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ واسطے نیکی اگر ہے تو اللہ کے نبی نے بتلا دی ہے، نیکی اگر ہے تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کر دیا ہے، نیکی اگر ہے تو تابعین نے عمل کر دیا ہے، اور اگر برائی ہے تو اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا ہے، تنبیہ کر دیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، انہوں نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی اسی کے مطابق چل کر کے اس پر عمل نہیں کیا، اور ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ کا نہیں ملتا تو آپ کے صحابہ میں کہاں سے آئے گا؟ آپ کے صحابہ کے تابعین میں کہاں سے آئے گا؟ کہنے مت زندگی کے ہر گوشے میں آج ہماری زندگیوں کے اندر، عقیدے کے اندر جو مسائل ہیں، اخلاق کے اندر جو مسائل ہیں، عبادات کے اندر جو مسائل ہیں، معاملات کے اندر جو مسائل ہیں، سیاست اور انتظامی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے سلسلے میں حل کا ایک ہی راستہ ہے کہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے چلے جاؤ۔ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے سامنے سیرت رسول کو بطور آئینہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئینہ، سچائی کا آئینہ ہر ذرے کو بتا دے گا کہ یہ غلط ہے، یہ دھول ہے، یہ گرد و غبار ہے، اور یہ سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کے سوا دنیا کے کسی آئینے میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے
معصوم بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور دنیا میں کسی شخصیت کو یہ مقام نہیں حاصل کیا، نہیں حاصل ہے نہ دیا کہ کسی اور کو بھی نبی کے سوا عام بلا کسی شرط کے، بلا کسی کنڈیشن کے فالو کیا جائے۔ اس شرط کے ساتھ یہ چیز کس کے لیے ہے؟ آنکھ بند کر کے ہر چیز کو ماننا ہے، ہر چیز کو تسلیم کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ مقام صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس لیے دین وہی کمپلیٹ ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو دین کمپلیٹ ہونے کے بعد وفات ہوئی۔ الیوم اکملت لکم کا معنی ہم لوگ جانتے ہیں، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو ما لم یکن یومئذ دینا لن یکن الیوم دینا، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت رسول کا آئینہ اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسلام سنت سیرت کا دوسرا نام ہے، سیرت رسول اسلام کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انك حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھائیں گے تو اچھا پڑھاؤ، میری آواز خراب ہے۔